ان کا ان حضرات کا تعلق مجھ سے زیادہ ہے. میں ہی ان کے رابطے میں رہتا ہوں اور وقتاً فوقتاً جیسی ضرورت پڑتی ہے ان حضرات سے مشورہ بھی کرتا ہوں. اور یہ سب اور ہم سب کی فکر اجتماعی طور پر ایک ہے، چونکہ یہ بھی مدرس ہے، مقرر ہے، مصنف ہے، مؤلف ہے. یہ بھی کسی ادارے کے اندر بافعل استاد ہے. تو علمی اعتبار سے اگر کوئی مشورہ طلب کوئی امر ہوتا ہے تو میں حضرات سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں اور یہ حضرات الحمدللہ اس کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں. لیکن یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب میرے والد محترم اس ادارے کے میر کارواں اور اپنی رات دن کی انتھک کوشش کرنے والے، اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے میرے والد محترم حضرت اقدس حافظ شبیر احمد صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے. اگر مجھے ان جیسا والد نہ ملتا، اگر مجھے ان جیسا منتظم نہ ملتا، اگر مجھے ان جیسا معاون اور مددگار نہ ملتا، میں کوئی کام اس طرح کا نہیں کر سکتا تھا. کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی مشورہ ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے میری حوصلہ شکنی کی ہو اور میں مایوس ہو کر بیٹھ گیا ہوں. اللہ کا شکر ہے یہ تمام حضرات جنہوں نے آپ کے سامنے تاثرات پیش کیے، میرے استاد محترم بیٹھے ہیں، یہ ان کا فیض ہے. اگر یہ ہمیں نہ بڑھاتے، وہ صحیح فکر ہمارے اندر پیدا نہ کرتے تو شاید ہم بھی کسی بھول بھلیا کا شکار ہو جاتے اور نہ جانے کہاں گم ہو جاتے. جو فکر، جو مقصد، جو نصب العین انہوں نے ہمیں دیا ہے وہ ہم لے کر چل رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہم اس کے اندر کامیاب ہیں. جہاں والد محترم کا اس کے اندر سب کچھ اور بہت بڑا دخل ہے، وہیں تمام اساتذہ کرام ایک ایک کا بھی نام لیا جائے، ایک ایک کی تعریف کی جائے، ان کے امور کو بتلایا جائے. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہت وقت چاہیے. 24 گھنٹے ہمارا دستِ بازو بنے ہوئے، جو کام کہہ دیا، جب کہہ دیا، جس طرح کہہ دیا اسی طرح کر دیا. اور الحمدللہ یہ ساری کوششیں ان تمام حضرات کی ہیں. مفتی جنید صاحب اللہ نے انہیں عمرے کے سفر کے لیے بلایا ہے، 2 دن پہلے سفر کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہی ناظم تعلیمات ہیں. ساری کوششیں انہیں کی ہیں. مولانا خبیب صاحب یہ انجمن کے ناظم ہیں، انجمن کے سلسلے میں ساری کوششیں انہیں کی ہیں. مفتی سرور صاحب نگراں ہیں. ان حضرات کی کوشش، ان کا تعاون اگر ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم اس طرح ایک کامیاب پروگرام پیش نہیں کر سکتے تھے. اور میں والد محترم کے لیے کہہ سکتا ہوں، آپ کی جو محنت ہے، آپ کی جو کوشش ہے، آپ کی جو جد و جہد ہے، ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجھ پہ یہ جہد مسلسل کچھ ایسے، مجھ پہ یہ جہد مسلسل ہے کچھ ایسے لازم، تھک بھی جاتا ہوں تو آرام سے ڈر لگتا ہے. رات کو 12 بجے آئیں گے، 1 بجے تشریف لائیں گے، گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے آرام کریں گے، فجر کے بعد سے جب اٹھیں گے تو اگلے دن رات میں جا کر آرام کریں گے. کوئی فکر نہیں ہے سوائے اس فکر کی کہ یہ ادارہ جس شخصیت نے ان کے ہاتھ میں دیا ہے، جو بارے گراں یہ اٹھا رہے ہیں، اور جس اعتماد کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، جس مقصد کے لیے بانی محترم حضرت مولانا صدیق صاحب نے والد محترم کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری سونپی ہے، الحمدللہ 100% آپ اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں کہ والد محترم تشریف لائیں اور آپ بھی ادارے تشکر فرمائیں. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر بیٹھے ہمارے معزز علماء، مہمانان کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، شاعر کہتا ہے تو دل میں تو آتا ہے
تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا ہوں میں تیری پہچان یہی ہے۔ کتنا بڑا آسمان، صبح کو سورج نکلتا ہے، شام کو چھپتا ہے، جتنی کیفیت آپ دیکھیں گے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا ہوں میں تیری پہچان یہی ہے۔ اس نظام کو چلانے والا کوئی نہ کوئی شے ایسی ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، لیکن دل کہتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا ہوں میں تیری پہچان یہی ہے۔ اتنے ہمارے معزز علماء، مہمانان کرام، آپ حضرات دور دراز سے یہ 12 بجے ٹھنڈک، برسات کا موسم، ٹھٹرتی ہوئی ہوائیں، اس کیفیت میں حسینیہ میں بیٹھ کر آپ ہمارے طلباء اور ذمہ داران اور اساتذہ کی حوصلہ ہمت افزائی کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہی مقبولیت کی پہچان ہے۔ آپ کو کوئی کرایہ دیا جا رہا، آپ کو بیٹھنے کے یہاں کوئی پیسے دیے جا رہے، آپ اس وقت میں 12 بجے رات کے ٹھنڈک میں آپ ذمہ داران مدرسہ اور اساتذہ اور طلبہ کے جو آپ نے بیٹھ کر یہاں تشریف لا کر جو حوصلہ افزائی فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ کے یہ عمل قبول ہے۔ اب رہی بات اس بات کی، ہمارا کوئی وجود نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری حیثیت صرف اتنی ہے، خالق الگل تو نہیں ہے لیکن نسبت گل نے کیا قابل تعظیم اسے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم نے اکابرین کی جوتیاں سیدھی کی، اور حضرت مولانا صدیق صاحب نے 3 مارچ سن 1973 کو یہ ادارہ قائم کیا، اور قائم کرنے کے بعد جب ہمارا سلسلہ یہاں داخلے کا ہوا، جس طرح سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے خدمت لی، ہم برابر اس خدمت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ خدمت میں بھی لگے تھے، اور جہاں تک بھی خدمت ہوئی وہاں تک خدمت کی، اور اس خدمت کا صلہ اللہ نے یہ دیا۔ رخصتی سے پہلے فرمایا، ایک دن صبح کو فجر کی نماز کے بعد ٹہل رہے تھے، فرمایا بیٹا تو نے بہت خدمت کی، لیکن یاد رکھنا نظر خالق پر رکھنا، مخلوق کی پرواہ مت کرنا، معاملہ جب اللہ سے صحیح ہوگا تو دنیا اپنا آپ سلسلہ صحیح کرتا تھا۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ادارہ آپ کے سامنے ہے، اور جو ٹوٹی پھوٹی محنت اور خدمت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے الحمدللہ۔ نہ کسی مدرس کو مکلف کیا جاتا ہے کہ تم چندہ کر کے لاؤ، یا تم فلاں مسجد میں امام وہاں سے چندہ کر کے لاؤ، کچھ نہیں۔ اللہ پر بھروسہ ہے، اور اللہ کے بھروسے پر اس کام کو سلسلہ جو سٹارٹ کیا تھا، آج الحمدللہ حضرت مولانا صدیق صاحب بانی مدرسہ کی جو کچھوا چال تھی جس کو ہم لے کے چلے تھے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چال کو خرگوش کی بنا دیا، اللہ نے یہاں تک ادارے کو پہنچا دیا۔ سب آپ حضرات کے تعاون اور محبت کی بات ہے۔ ہم تو جس چیز کی نیت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کو ہمارے قبول فرما کر آگے بڑھا رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، آپ نے ان بچوں کا پروگرام سنا، دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بولنے کا طریقہ، لہجہ، یہ تمام اساتذہ کی محنت، بچوں کی لگن۔ میں رات میں کسی وقت مدرسے میں آیا، مجھے طلبہ پڑھتے ہوئے مسجد میں ماشاءاللہ محنت سے ملے، دل خوش ہوتا کہ جس نیت سے بانی مدرسہ نے اس ادارے کو قائم کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ رخصت ہو گئے، لیکن ادارہ کا صدقہ جاریہ کا سلسلہ آج اس طریقے سے چل رہا ہے کہ بانیہ کے مدرسے کے جو سلسلہ ہے الحمدللہ، وہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ جس نیت سے میں نے مدرسے کو قائم کیا تھا، جس مقصد سے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑھا کر یہاں تک پہنچا دیا، اور اس مقصد میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ وقت بہت ہو چکا، ابھی ہمارے مہمان محترم حضرت مولانا کو ایئرپورٹ جا کر سفر کے لیے جانا ہے۔ میں آپ حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے مدرسے میں تشریف لا کر ہمارے طلبہ و اساتذہ کی جو حوصلہ افزائی کی ہے، میں آپ کو اس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حالات کسی طریقے سے بھی رہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے،
مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا، عزائم جن کا پختہ ہو یقین جن کا خدا پر ہو، طلاق الخیر طوفان سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ مدرسے کے حالات کیسے بھی رہے لیکن الحمدللہ نہ طلبہ کے ناشتے میں، نہ کھانے میں، نہ استادوں کی تنخواہوں میں اور نہ تعلیم میں کہیں کسی طرح کی نہ کمی آئی ہے، نہ انشاءاللہ حضرات کی توجہ کی برکت سے کمی آئے گی۔ اسی الفاظوں کے ساتھ میں الفاظ کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔